والے ہی برخلاف ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، اب یہاں تک کہ آپ کے دادا بھی نہیں لیے اس کو. تو کہنے کا منشا کیا تھا؟ اب وہ اپنے نفس کے حساب سے ہر دن کا ایک بت رکھ کر کے پوچھتے رہے. اب نفس کی مخالفت بولے تو رب کی رضا مخالفت نفس میں ہے، ہم اس کے موافقت میں ڈھونڈتے ہیں، بھلا کہاں پائیں گے؟ حالانکہ بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن جو اس کی مخالفت ہونا، جو رب کی رضا چاہیے وہ نہیں کرتے. اس لیے ہم بھی نمازی کہلاتے. آپ مجھے نمازی کہو، میں تمہیں نمازی کہوں، میں تمہیں حاجی کہوں، تم مجھے حاجی کہو، آپ بھی خوش ہم بھی خوش، لیکن کچرا جہاں کا وہیں. اسی پر ہی ہے. تو ہم لوگوں کی صرف وہ کلمہ طیبہ کی ہی اشاعت کے لیے، کلمہ طیبہ کی ہی روشنی کے لیے یہ خلافتیں دی جاتی ہیں، خلافتیں دی گئی ہیں. اور یہاں بھی جو آتے ہیں حضرت وزدانی سمجھ میں آیا، ان کو بھی وہی نعمت دی گئی ہے. یہ آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں آیا ہے. عالمانہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، عالم فاضل بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ سر کے اوپر سے نکل جاتی ہیں. خالی اتنا بعد میں کیا بولتے ہیں، سننے کے بعد میں کیا بیان کیے تھے، ارے کیا بیان کیے تھے. کسی نے پوچھا ارے بھائی کیا بیان کیے تھے، بولے وہی تو یاد نہیں. اتنا معلوم ہے کیا بیان کیے تھے. تو اس طرح یاد رہا، خالی کیا بیان کیے، کیا بیان کیے، وہ کیا میں بہ گئے. تو اس کو ہم کو اپنانا ہے. ابھی ہم لوگ کیسے، جیسے ابھی آپ کو تو معلوم بارش ہوتی ہے، جو موسلا دھار بارش ہوئی، بس برس کے نکل گیا، وہ اتنی بھی زمین نم نہیں ہوئی ہے نا. لیکن جو رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم برستی ہے، وہ پورا جو ہے بھیگتی اندر تک ہوتی. تو یہ جو ہے صوفیہ کرام کا مسئلہ، یہ رم جھم بارش ہوتا ہے. اور ہمارے علماء دین کا، ان کی تقریر سنو، اتنی اسپیڈ میں گاڑی جاتی ہے کہ راجدھانی پہ نہیں جاتی ہوگی. وہ موسلا دھار بارش ہوتی، دھڑا دھڑا ہوتی اور بہہ کے چلی جاتی ہے، اور زمین اتنی بھی نم نہیں ہوتی ہے. ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، سامنے بیٹھو، گود میں مت بیٹھو. وہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کچھ بھی فیض نہیں ملتا ہے. جہاں رم جھم بارش ہوتی ہے، وہاں زمین جو ہے کافی نم ہو جاتی ہے، کافی اندر تک اس کی پانی کی جو ہے پیوست ہو جاتا ہے، تو اس سے بہترین فصلیں اگتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ کہ صوفیہ کرام کا اسلام کو لے کے چلے ہیں، ایک علماء دین کی طرف سے لے کے چلے. فرق کیا محسوس ہوگا؟ تو ہم تو ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں کہ جتنا بھی اسلام جو بھی پھیلا ہے وہ عالموں سے پھیلا ہے، کیونکہ وہ ارکان ہیں. لیکن جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، وہ صوفیہ کرام اولیاء کرام سے پھیلا. صوفیہ کرام اور اولیاء کرام جو ان کے نزدیک آ گیا، وہ ایمان سے جھولیوں کو بھر لیا. نہیں تو اسلام تو ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہیں. وہ گورنمنٹ کے کالم میں بھی لکھ دیتے ہیں آپ کا دھرم کیا ہے، اسلام. نہ خود کی سلامتی نہ اوروں کی سلامتی، نہ خود سلامت رہے، کیونکہ وہ ہمارے میں محبت آئی ہی نہیں نا. اب ہم لوگ یہ کلمے کی محبت میں ایک دوسرے سے کون کہاں کا آج کہاں کے پہنچے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہمارا آپ تمام کا ہے، اللہ تعالیٰ یہ روحانیت کے رشتہ ہے، یہ 70 قیامت تک برقرار رکھے. یہ روحانیت کا رشتہ ہے. آج جسمانی رشتہ ہے، ایک بھائی سگے بھائی کا گلا کاٹتا ہے، 2 انچ زمین کے لیے گردن کاٹ دیتا ہے، 2 انچ زمین کے لیے گردن کاٹ دیتا ہے، کیونکہ یہ جسمانی رشتہ ہے، کیونکہ زندگی سے جڑا ہوا، زمین سے جڑا ہوا، اس لیے وہ زندگی کا رشتہ ہے. حالانکہ وہ سب کو معلوم ہے، ہر باپ جو ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی قبر پر ہی محل اٹھاتا ہے. ادھر ہی رکھ دو نا. جب کالی داڑھی رہتی تو کچھ الگ ہی معلوم پڑتا ہے. رب قدیر جب بزرگی دیتا ہے، ایک دم سفید داڑھی ہو جاتی ہے تو بات الگ ہو جاتا ہے. ایک کا تو چہرہ بھی نہیں پہچانے میں آتا. وہ ہمارے پڑوس میں ہے نا، وہ دودھ والے، وہ ہمارے صاحبہ. اب اسی کو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مہندی سے رنگ لیتے ہیں. دیکھو یہاں ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کر کے ہم کو بزرگی دے رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اور رنگنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ماشاء اللہ یہ نقطہ معلوم ہونے سے ہمارے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی زیادہ نہ داڑھی رنگتا ہے نہ بال رنگتے.
اور رنگنے کے بعد میں کیا پھر اندر سے چگلی کھاتے ہوئے سفید ہی نکلتا ہے اور زیادہ خراب لگتا ہے وہ، ہاں اور بھی خراب لگتا ہے، چگلی کھا کر کے نکلتا ہے. ارے جو دے رہا ہے قبول کرو، جو دے رہا ہے. حقیقت میں اگر شکر گزار بندہ جس کو ہم کہتے ہیں مولا رب قدیر جو بھی دے شکر ہے تیرا مولا، شکر ہے. بڑھاپا آ رہا ہے، وہ عمر ڈھل رہی، وہ آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھے تو ٹھوکر کھا کے اوندھے میں گورتے. ایسے سامنے، بس سامنے بھی نہیں دیکھنا، نظر بقدم، ہوش بردم نظر بقدم. بس 2 قدم کا فاصلہ دیکھتے چلو آپ پوری زندگی. یہ زندگی ہم کتنے قدموں میں طے کرتے ہیں؟ 1 قدم، 2 قدم بھی نہیں. اوندھے گر جاؤ گے 2 قدم اٹھاؤ گے تو 1 قدم زمین پر ٹکتا ہے، 1 قدم اٹھاتے ہو، پھر وہ ٹکتا ہے، پھر 1 قدم. ایک قدم سے پورا عالم آپ طے کر کے آ سکتے ہو، اور طے کر رہے ہو. ایک قدم، 2 قدم بولے تو اوندھے منہ گرے آپ. اٹھاؤ دونوں قدم، نہیں اٹھ سکتے. 1 قدم، اسے کو سمجھ لو، ایک واحد، ایک قدم. یہ جو اندر سانس بھی گئی تو 1 گئی، باہر بھی آئی تو 1 آئی. تو دکھنے میں 2 ہے، حقیقت میں 1 ہے. وہ دھاگا پیروتے کہ نہیں تسبیح کے دانوں میں، وہ دانے کو 2 طرف دکھتا کہ نہیں؟ تو 2 ہول ہے کہ 1 ہول ہے؟ لیکن دکھنے میں 2 ہے. تو ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو. اسی طرح آدمی دوئی میں پڑا ہوا، وہ دوئی سے ہٹ جانا، دوئی سے نکل جانا. اسی لیے یہ تعلیم تربیت دینا، ایکتائی میں آنا. تو ایک دھاگے میں ہم سب جو ہے بن جائیں گے، ورنہ وہ دھاگے میں الجھ جائیں گے. الجھ گئے ہیں بہت سے. فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھاتا ہے سرا ملتا نہیں ملتا. وہ سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کے بس اپنی فکر کرنا ہے. جو ہمیں ذکر ملا ہے وہ لینا ہے، اوروں تک اس کو پہنچانا ہے. آج اولیاء کرام کے آج یہ کیا ہے، جہاں سے ہم آئے اور جہاں ہے، یہ سب روشنی کے مینار ہیں. یہ روشنی کے مینار ہیں. وہ بولتے ہمیں پوجو مت، ہم کو دیکھ کے آگے بڑھو، تم بھی خدا کے پیارے بنو، تم بھی خدا کے پیارے بنو. اس لیے وہ مینار ہے ہمارے لیے. لیکن ہم وہ مینار کو پکڑ لیے، بس بابا جو کرنا ہے تم ہی کرنا، بابا تم کرنا. ارے جا رہے بھائی آگے بڑھ، بڑھنے کو تیار نہیں. جا دیکھ تو تیرے زمانے کا شیخ، تیرے زمانے کا پیر تلاش کر. ہم نے بھی اپنے زمانے کا پیر تلاش کیا، تم بھی اپنے زمانے کا پیر تلاش کر. ایک وقت آتا ہے، ہر چیز کا وقت آتا ہے. اب باپ کا وقت دیا، بیٹے کا وقت آ رہا ہے. جب تک پوترا تیار ہو رہا ہے تو تیار، ایک کے پیچھے ایک. آ جاؤ ادھر آؤ سر. کہنے کا منشا ہے یہ کلمہ طیبہ ایسا ہے جو آپ کو ایمان کی ضمانت دیتا ہے. ایمان کی ضمانت ہے، ایمان کی ضمانت ہے، ایمان کی ضمانت. پھر وہ کیا ملنا کیا نہیں ملنا وہ جانے اس کا رب، ہمارا وہ اس کا رب جانے. رسول جانے، رسول کا رب جانے. ہمارا کام ہے دونوں پر ایمان خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. اور دو نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ ایک ہی ہے، وہ ایک کی سوا دوسرا نہیں. نور علی نور. بذات خود رب قدیر کہتا ہے میں نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا، جس کا نام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. تو کیا 2 ہو گئے کیا؟ جیسے ایک دیے سے لاکھوں دیے جلا لیتے ہو، ایسے روشنی ہے. اسی کی روشنی ہم بھی ہیں. ہوتا کیا ہے زمانے میں، ابھی کسی نے محنت کر کے، ہمارے حمزہ جیسے آدمی نے 25 گھر کے اندر انہوں نے اپنے گھر میں دیا جلا لیا، ان کے گھر میں روشنی ہو گیا. تمام زمانے سے اندھیرے کے عادی تھے. اب دوسرے میں کھلبلی مچی، ارے ہم تمام لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں، شام ہونے کے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اجالے میں، پھر اس کے بعد میں اندھیرا آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ان کے گھر میں روشنی ہو گئی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے یہ نسخہ کہ آپ نے چراغ لایا کہاں سے، یہ دیا لایا کہاں سے، آپ نے روشن کیا کیسا، وہ نہیں پوچھتے ہیں. آسان راستہ ڈھونڈتے، یہ بجھا ڈالو. بجھا دینا بہت آسان ہے، بجھا دینا بہت آسان ہے. اور اپنے گھر کو روشن کر لینا، اس کے لیے دنیا بھر کی کرنا پڑے گا آپ کو. جتنا اس نے محنت کیا اتنا آپ کو بھی محنت کرنا پڑے گا. ہاں، ایسے دیا لانا پڑے گا، تیل لانا پڑے گا، باتی لانا پڑے گا. ہاں، اتنا ہی نہیں، اب تمہارا بجھا ہوا ہے، وہ جلے کے پاس جانا پڑے گا. جلے کے پاس جانا پڑے گا، اور لو سے لو ملانا پڑے گا، روشن ہو جائے گا. وہ بولے کون اتنا جھمیلا کرے، مارا سارے کو بجھا ہی ڈالو. زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اس لیے اس راہ میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے.
جو بھی خلفاء ہیں، جو بھی تاج والے ہیں، جو بھی ان کو خلافت نامہ دیا، یہ سمجھ کے چلیں. کوئی بھی گاؤں میں گئے تو ایک روشنی ہوا تو اس کو روشن کرنے کے لیے بہت محنت مشقت کرنا پڑے، کیونکہ اندھیرے کے عادی ہیں. لیکن جو اجالے کی تلاش میں جو ہے نور والے، اندھیروں کا ڈر کیا، اس طرح نور کو پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سب عطا فرمائے. اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے فلم اولیاء اعظام کے صدقے تو باری تعالیٰ اس تمام بستی پر رحم و کرم کی بارش برسا مولا. تمام کو رحمتوں سے نواز دے مولا. تمام کے رزق میں کشادی عطا فرما مولا. تمام کے رزق میں کشادی عطا فرما مولا. تمام عالم میں امن چمن عطا فرما مولا. حسین کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. رزق میں کشادی کے عطا فرما مولا. اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما. ساتھ ساتھ میں باری تعالیٰ ہر دم میں ذکر کرنے کی فکر عطا فرما مولا. سکون قلب تسکین جان عطا فرما مولا. سکون قلب تسکین جان عطا فرما مولا. جو بیمار شفاء کلی عطا فرما مولا. شفاء کلی عطا فرما مولا. میرے مرشد کامل کے صدقے میں اللہ تمام کی مراد قبول فرما. اے اللہ جو آمین آمین کہہ رہے اللہ ان کی جائز مراد قبول فرما. اے اللہ ان کے دل کی دھڑکنوں تو بہتر جانتا مولا. ان تمام کی جائز مراد قبول فرما. ان تمام کی جائز مراد قبول فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون لا الہ الا اللہ.